جی میں ابھیشیک ورما، میری ایج 19 سال، ایم پی سے آیا ہوں. مجھے مسلم ہونا ہے اور ایک ہندی کے لیے ایک قرآن پاک چاہیے اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے، اس لیے نکال دیا ہے گھر سے. فی الحال میں ابھی یہیں ہوں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، محمد رفیق خان ہے بھائی کا، انہی کے ساتھ میں ہوں. تو مجھے مسلم ہونا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے. انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ترجمہ لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ جی بالکل کوئی بھی نہیں. پریشر؟ جی بالکل نہیں. کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی اپنے دماغ سے؟ جی کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے. کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے. اور نام بھی بتا دیجئے مجھے. تو ویسا آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک ورما. ابھیشیک ورما. ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں. آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجئے. جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں. آپ اپنی والدہ کی عزت کیجئے، ان کا کہنا مانیے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے. اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے. ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ. آپ سٹیج پہ آ سکتے. انشاءاللہ میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا. تب تک دوسرا. السلام علیکم، میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا یا؟ اسلام کے لیے پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ سکتا ہوں، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ، نہیں مالی دباؤ، نہیں کوئی پریشر، نہیں کوئی فزیکل پریشر نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں اب بالغ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ اب ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے. نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا، جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے، جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. اور ایک بہن کو اسلام قبول کرنا ہے. اور ایک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ پورنیما. پورنیما. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں. آپ بت پرستی میں مانتے؟ نہیں. نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی پریشر؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر؟ نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں. آپ کے من سے؟ ہاں. آپ کے دماغ سے؟ ہاں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اس کو دہرا سکتی ہے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں
میں شہادت دے دی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور بیگم ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈالے. اور میرے کو بھی ایک نام نہ آپ نام چاہتے ہیں, ہاں آپ اپنا نام خدیجہ رکھ سکتے, جو ذہن میں آ رہا ہے. خدیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہا. ہاں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آ سکتے قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے.